ایک مسئلہ جو کہ غلط مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، ایسا مشہور ہے۔ یہ مسئلہ غلط ہے۔ پیشاب ناپاک ہی ہے، چاہے وہ بڑوں کا ہو چاہے وہ چھوٹوں کا ہو، چاہے وہ بچے فیڈ کرتے ہوں یا کوئی غذا کھاتے ہوں، صحیح ہے جی۔ تو ہر صورت جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر کپڑوں پر لگے گا تو ان کا وہی حکم ہے جو کہ بڑے شخص کے ناپاکی کو پاک کرنے کا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کا اس طرح کر دینا، کیونکہ انہیں اپنے آپ پر قابو نہیں ہے، نہ وہ سمجھدار ہیں، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں ہمیں خود احتیاط کرنی پڑے گی۔ دوسری بات، طہارت کا موضوع بارہا اس وجہ سے دہرایا جاتا ہے کہ طہارت اسلام کا اہم حصہ ہے، کہ انسان پاک رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ روحانیت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ناپاک رہتے ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریوں اور خصوصاً بے سکونی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا، الطہارۃ نصف الایمان، اور ایک جگہ فرمایا شطر الایمان، یعنی ایمان کا جز ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ پاک رہے اور رہنے کی کوشش کرے۔ اچھا، ایک ناپاکی وہ ہے کہ جو ہمارے بدن پر لگی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ظاہری نجاست، اور ایک یہ ہے کہ ہم بے وضو اور بے غسل ہیں، یعنی ہم نے وضو نہیں کیا ہوا تو اب ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں کہ ہم بے وضو ہیں، یعنی ناپاک ہیں۔ لیکن یہ جو ناپاکی ہے یہ ظاہری نہیں ہے، بلکہ یہ معنوی یا باطنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کو طہارت حکمی، یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب حکمی اور ظاہری میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ظاہری میں تو وہ حصہ ظاہر میں ناپاک ہے، اگر کسی اور کو لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، لیکن جو ظاہر میں ناپاک نہیں ہے تو اس کی جو جلد ہے وہ پاک کہلائے گی، صرف اسے حکم ہے کہ وہ نماز کے لیے، قرآن کے لیے یہ وضو یا غسل کر لے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو غسل کی حاجت تھی، جا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور نکل گئے۔ حضور مصروف رہے، پھر آئے، کہاں چلے گئے تھے؟ عرض کی حضور وہ غسل لازم تھا تو اس وجہ سے میں فرار ہو گیا، اور میں نے جو ہے وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنے بدنی اعتبار سے پاک ہے، یہ جو ناپاکی کا حکم ہے یہ صرف حکمی ہے۔ اب اس سے جو مسئلہ اخذ ہے کہ کسی کو وضو کا مسئلہ ہے یا کسی کو غسل کا،
اور ظاہری نجاست کوئی نہیں ہے، وہ دھو لی۔ اب پسینہ آ گیا اور اس ناپاک شخص کا پسینہ اس کے کپڑوں میں لگ گیا، تو کیا یہ کپڑے ناپاک ہو گئے؟ تو جواب ہے نہیں، جواب ہے نہیں۔ اسی طرح ایک جانور پہلے سواری میں استعمال ہوتا تھا، گدھا، حمار۔ حمار کا گوشت کھانا منع ہے، لیکن جب اس پہ سفر کرتے تھے تو وہ ایک جاندار شے تو ہے، اس کو پسینہ آ جاتا تھا، تو جو اوپر بیٹھا ہے اس کو پسینہ لگ جاتا تھا۔ تو گدھے کا گوشت حرام ہے، اس کا پسینہ ناپاک نہیں ہے، تو کپڑے میں اگر لگ جاتا تھا تو حکم ہے کہ کپڑے پاک ہی ہیں۔ تو اسی طرح آپ سمجھنے کے لیے کہ انسان کو نماز، روزہ، طہارت، یہ ساری چیزیں لازم ہیں اور طہارت اس میں اہم ترین حصہ ہے، لیکن بالفرض ایسے شخص کو پسینہ آ جاتا ہے، ایسا شخص کسی اور سے ہاتھ ملا لیتا ہے، کسی چیز کو چھو لیتا ہے قرآن کے علاوہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا یہ چھونا درست ہے، اس کا ہاتھ ملانا درست ہے۔ ہاں، بے غسل شخص کو قرآن کی تلاوت زبانی کرنا بھی منع ہے، لیکن وہ دعائیں پڑھ سکتا، بسم اللہ شریف پڑھ سکتا، سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا، یا کوئی اور دعا ہے جیسے ربنا آتینا فی الدنیا ہے، ربی جعلنی ہے تو قرآن، لیکن قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔